بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پرکشش انداز میں در یتیم کتاب نام اس پر ہم آغاز کرتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے اور ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں۔ تو سب سے پہلا پارٹ شروع ہوتا ہے قربانی کی صبح۔ ستاروں کے بجھتے ہوئے چراغوں سے دھواں سا نکل رہا تھا۔ یہ صبح کا دھندلا اور ایک اجالا دوسرے میں گھل مل گئے تھے۔ سورج مغرب کے دریچے سے جھانکنے ہی والا تھا۔ رات کے مسافر سفر باندھ کر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ رات بالکل ختم ہونے والی تھی۔ اس کے مہرے آپ ہی آپ کپ کپا رہے تھے۔ صبح کی نرم جھونک بڑے جسم و فریب ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس خواب نوشی سے بیدار ہو جانا چاہتے ہیں۔ سونے کا دامن بستر کی شکنیں سونے والے کا امن تھام کر کہتی ہے کہ بے وفائی نہ کرو، ابھی دن کہاں نکلا ہے۔ دھوپ اچھی طرح پھیل جائے تو یہاں سے اٹھ کر چلے جانا۔ خوب لطف کے ساتھ کروٹیں بدلو، انگڑائیاں لو، ہتھیلیوں سے خواب آلودہ آنکھیں ملنے کے بعد بھی لیٹے رہو۔ ایسی جلدی کیا ہے؟ کلیوں کو تو چٹک جانے دو، ابھی تو شبنم بھی نہیں سوکھی ہوئی ہے۔ نیند کا مزہ جاگنے پر ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس لطف کو دیکھو، ادھورا نہ چھوڑ دینا۔ آنکھیں کھلتے ہی بستر سے فوراً اٹھ جانے والے خواب کی لذت آخر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ مکہ کی صبح تھی۔ لوگ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی گود میں سو رہے تھے۔ ابھی خاموشی یعنی کہ رات کی خاموشی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ کسی راستے سے اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی، مدھم اور بے ترتیب آواز، جیسے کوئی نومشق پجاری مندر میں گھنٹی بجا رہا ہو۔ اہل مکہ کے گھروں پر نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالم میں بنو ہاشم کے عریض و طویل مکان کے دروازے کے پاس ایک باوقار شخص سیاہ کمبل پر دیوار سے کمر لگائے بیٹھا تھا۔ وہ گہرے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں جلد جلد بھرتی اور پھیل دی جا رہی تھی۔ فکر اور احساس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی چمک پیدا ہوتی اور کبھی اندھیرا ہو جاتا۔ خیالات شاخ در شاخ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار کھڑا ہوا اور صحن میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ خوب دھوپ پھیل چکی تھی۔ ابو قبیس کی چوٹیوں پر سورج کی کرنیں نظر آنے لگی۔ پرندے چہچہاتے تھے، بکریاں ممیا رہی تھی اور اونٹ بلبلا رہے تھے، مگر یہ شخص اپنے خیالات میں متاثر تھا۔ غور و فکر کی شدت نے صبح کے ہنگامے سے اسے بے خبر بنا دیا۔ گھر کے لوگ اس کی طرف حیرت و تجسس کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کہیں امیہ اور ہاشم کی جانشینوں کی تلوار کو نیام سے تو باہر آنا نہ پڑے گا۔ شام سے جن اونٹوں پر اسباب تجارت آ رہا تھا، کہیں وہ لٹ تو نہیں گیا۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، شاید اس کے انتظام کے لیے سوچ رہے ہیں۔ عبد المطلب کو اتنا فکر مند تو کبھی نہیں دیکھا۔ آج یہ دارالندوہ بھی نہیں گئے۔ قریش کے سردار ان کے منتظر ہوں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ عبد المطلب سے بات کرنے کی کسی کو کوئی جرت نہیں تھی۔ عبد المطلب نے پیشانی سے پسینہ پوچھا، کئی بار ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کیا کھولا، اپنے کرتے کو اوپر اٹھاتے ہوئے بولے، عبداللہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، کعبہ کی دیوار کے سائے میں آج اسے قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگ گئے۔ یہ کیا فیصلہ ہے عبد المطلب کا؟ عبد المطلب کے فیصلے کو سن کر سب کے چہرے یک بارگی پیلے پڑ گئے تھے، جیسے کہ ان کے جسموں میں لہو نہیں پانی ہے۔ مکان کے صحن میں اونٹوں کے کجاوے کے پاس دیوار میں بہت بڑا طاق تھا، جس میں مٹی کے پیالے، رسیاں، ستو کے خالی تھیلے، آہنی، خود ٹوٹی ہوئی زرہ کے ٹکڑے اور لوہے کے کچھ ہتھیار رکھے تھے۔ عبد المطلب نے طاق سے چھری اٹھائی اور اس کی دھار دیکھنے لگے۔ دھار تیز تھی، مگر عبد المطلب نے دوبارہ سے اسے لوہے کو تیز کرنا شروع کر دیا، اس چھری کو تیز کرنا شروع کر دیا۔ آن کی آن میں بجلی کی طرح ہر طرف خبر پھیل گئی، یعنی کہ عبد المطلب نے جو کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، یہ خبر پھیل گئی۔ عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو تقرب الہی کے لیے قربان کروں گا، آج اس منت کے پورا کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ چھری کی دھار تیز کی جا رہی ہے۔ عبداللہ کے بلانے کے لیے آدمی بھجوا دیا گیا ہے۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ بات کے پکے اور ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر عبد المطلب تو قریش کے سردار ہیں، ان کے عزم کا بدل جانا بہت دشوار ہے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ، حارث، ابو طالب اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ باپ کی پیش حاضر ہو گئے اور
ان کے آنے کی تھوڑی ہی دیر بعد عبداللہ کے ننیال والے بھی نواسے کے قربان کیے جانے کی خبر سن کر وہاں چلے آئے۔ عبداللہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے، سب کی نگاہیں انہی پر تھی، ترس کھانے والی نگاہیں بھی تھی۔ کچھ لوگ سوچ رہے تھے کاش عبد المطلب کے ہاتھ سے کوئی چھری چھین لیتا۔ لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبد المطلب نے اونٹ کے کجاوے پر پیر رکھتے ہوئے کہا، مجھے بزدل بنانے کے لیے تم یہاں اکٹھے ہوئے ہو؟ ہمدردی کا یہ نرالا انداز ہے۔ ایک شریف آدمی کو افائے عہد اور تکمیل منت سے روکا جاتا ہے؟ میری منت سب کو معلوم ہے۔ رات میں نے قرعہ اندازی کی تھی، یعنی کہ جسے ہماری زبان میں چیری کہا جاتا ہے، وہ ڈالی تھی۔ پورے احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ وہ پرچیاں ڈالی تھی، مگر عبداللہ کے نام ہی وہی پرچی نکلی۔ آج اس کو قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ جو لوگ بہت کم ہمت اور بزدل ہیں وہ اپنی آنکھوں پر قمیصوں کے دامن ڈال لیں۔ جو ذبح ہونے والے کی چیخیں سننے کی تاب نہیں لا سکتے وہ اپنے کانوں میں روئی ڈال لیں۔ لوگوں کو میرا بچے سے ہمدردی ہے، مگر میری شرافت اور غیرت سے ہمدردی نہیں ہے۔ عدنان کے اولاد ہائے اتنی کم ہمت ہوگی، کاش ابو قیس کا سینہ چھک ہو جاتا اور تمام بزدل قریش اس میں سما جاتے۔ عبد المطلب بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور چھری کو الٹ پلٹ رہے تھے، اپنے اس وعدے کا ثبوت دکھانے کے لیے کہ عبداللہ کے ننیحال کے لوگ اور سب سے بڑھ کر ابو طالب درمیان میں آ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ابا جان ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، یعنی کہ عبداللہ کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے ہماری گردنوں پر چھری پھیر دو، پھر عبداللہ کے جسم کو ہاتھ لگانا۔ بات بڑھنے لگی۔ عبد المطلب اپنی ضد پر قائم رہے تھے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میرا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ مردوں کا قول جاندار ہوتا ہے اور وزنی بھی، میں اس وزن کو عزیز و رشتہ داروں کے کہنے میں آ کر ہلکا نہ ہونے دوں گا۔ مجھے اللہ نے اپنی مہربانی سے 10 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا جاتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا، پھر منت کا پورا کرنا ہر محبت اور تعلق سے بڑھ کر ہے۔ سخت کشمکش کی نوعیت آ گئی، دونوں طرف سے کوئی بھی اپنی بات سے ذرا برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک طرف سے چھری تھی اور دوسری جانب عبداللہ کے سامنے سپر بننے کے لیے آمادہ تھا۔ یا سید القریش، ایک بات کہوں، مانو گے؟ ایک بوڑھے عرب نے اپنی کمر سے رسی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، مجھ سے کسی بات کا اقرار نہ لو، بڑے میاں تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، بنو عامر کے محلے میں جو کاہنہ رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں؟ بوڑھے نے دریافت کیا، میں کیا، سارا مکہ اسے جانتا ہے۔ کہانیوں اور روایتوں میں آج اس کا جواب نہیں ہے۔ یمن اور نجد تک کے لوگ اس سے فال کھلوانے کے لیے آتے ہیں۔ عبد المطلب چھری کی نوک دیوار پر چبھاتے ہوئے بولے، اتنا ہی نہیں، غسان اور سیمانہ کے بادشاہ اس کاہنہ کی خدمت میں نظریں اور ہدیے بھیجتے ہیں۔ چلو اس کے پاس جا کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں، وہ جو کہے گی اس پر عمل کریں گے۔ نہ اسے کسی بات کا لالچ ہے، نہ اسے کسی کا خوف ہے، اس کا فیصلہ تو دو ٹوک ہوگا۔ بوڑھے کے کہنے پر عبد المطلب نے کرتا کا اٹھایا ہوا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، گویا وہ کاہنہ کے پاس چلنے کو تیار ہیں اور یہ بات انہیں منظور ہے۔ اس چھری کو تو گھر میں رکھتے ہوئے چلو۔ ایک رشتہ دار نے قدرے جھنجھلا کر یعنی تھوڑا ہلا کر کہا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کاہنہ کے فیصلے تک یہ چھری عبد المطلب کے ہاتھ سے جدا نہ ہو سکے گی، مجھے ہر بات کے لیے مجبور نہ کرو، عبد المطلب نے کہا۔ عبد المطلب نے گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے جواب دیا۔ بنو ہاشم کے چند لوگ عبد المطلب کو لے کر کاہنہ کے پاس پہنچ گئے۔ کاہنہ ادھیڑ عمر تھی، بکھرے اور الجھے ہوئے بال، چہرہ گرد آلودہ، نیم برہنہ جسم، گلے میں اونٹ کی ہڈیوں کی مالا پڑی ہوئی تھی، ہاتھ پیروں اور بازوؤں میں لوہے کے کڑے ڈالے ہوئے تھے، انتہائی بھیانک اور ڈراؤنا چہرہ، لال پیلی آنکھیں تھیں اور آنکھوں کے بال بھی اس قدر بڑے ہو گئے تھے کہ اسے پہچاننا مشکل تھا۔ نیلے ہونٹ، چوڑا چوڑا جبڑا عورت کا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اچھی خاصی دیوانی ہے۔ اس بدحیتی کا کاہنہ کا لوگوں کو عقیدت مند بنا دیا تھا۔ لات و عزا کے پرستاروں کا خیال تھا کہ غیب کی باتیں عام چہرے میں کے آدمی نہیں بتا سکتے، اس کے لیے تو سب سے الگ چہرے اور جد و وضع قطع ہونی چاہیے۔ سب لوگ عقیدت کے ساتھ کاہنہ کے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ اس نے اپنی لکڑی کے اشارے سے جس پر زیتون کا تیل ملا ہوا تھا زمین پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ عبد المطلب چھری کو زمین میں گاڑ کر اس کے سہارے بیٹھ گئے۔ کوئی اکڑو بیٹھ گیا، کاہنہ کے روبرو معاملہ پیش ہو گیا۔ وہ غور سے سنتی رہی، آنکھیں بند کیے ہوئے۔ اس کا جسم زمین پر ہے مگر اس کا دماغ آسمان کی سیر کر رہا ہے اور غیب کے نوشے اس کی
चश्म बसीरत के सामने खोले हुए हैं। हम चाहते हैं कि किस तरह अब्दुल्ला की जान बच जाए। और एक हाशमी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि अब्दुल मुत्तलिब बीच में बोल पड़े। आप काहिना की तरफ मुखातब होकर उनके कहने में ना आएँ। जो कुछ आपका दिल, ज़मीर और सबसे बढ़कर आपका इल्म कहे, उसका जूं का तूं ज़ाहिर कर देना। इस पर काहिना ने कह लगाया। बड़े बड़े दांतों की पिलाहट ने उस तलत्तुफ़ अमेज़ कह को डरावना बना दिया। वो अपने ख़ास अंदाज में बोली, मन्नत दूसरी भी पूरी हो सकती है। अब्दुल्ला के नाम के साथ ऊँटों का भी कुराह डालो, यहाँ तक कि अब्दुल्ला की जगह ऊँटों का नाम निकल आए, तब ऊँट कुर्बान कर दिए जाएंगे, मन्नत पूरी हो जाएगी। सब लोग खुशी खुशी घर वापस आने लगे। और घर वापस आने के बाद कुरा अंदाज़ी शुरू हो गई। कुरा अंदाज़ी का आगाज़ 10 ऊँटों से हुआ। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता, घर वालों के चेहरे जर्द हो गए, घर वालों के चेहरों का रंग उड़ गया। 10-10 करके हर मर्तबा ऊँटों का नाम डाला और अब्दुल्ला का नाम भी डाला। ऐसे ही कुरे डालते गए, लेकिन 100 नंबर पर जाके, यानी कि 10-10 मरतबा 10 मरतबा डाला, तो 100 नंबर पर जाके अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए, क्योंकि 100 नंबर पर जाके ऊँटों का नाम आ गया। अब्दुल्ला आज छुरी तले से निकले। उन्हें दोबारा ज़िंदगी मिली थी। जितनी खुशी हुई थी, जितनी भी खुशी हो कम थी। कंवारी लड़कियां खुशी के गीत गाने लगी। बच्चे छोटे छोटे नेज़े और कमाने लेकर खेलने लगे। अब्दुल मुत्तलिब का घर मेहमान खाना बना हुआ था। हर तरफ चूल्हे, देगचियाँ, प्याले, रोटियां और शोरबे के कदह दिखाई दे रहे थे। कुरैश इस नामवर सरदार की औलाद थी, जिसने अब से सैकड़ों साल पहले कुरैश को जमा करके तकरीर की थी कि सैकड़ों हज़ारों मील से लोग चलकर हरम की ज़ियारत को आते हैं, उनके खाने पीने का एहतमाम हमारा फ़र्ज़ है। सरदार की तकरीर ने सबके दिल पर असर किया। कुरैश साल साल के बाद एक रकम जमा कर देते, जिससे हाजियों को खाना खिलाया जाता। पानी के लिए चमड़े के बड़े बड़े हौज़ बना दिए गए थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने दादा कसा के सही जानशीन थे। वही वक़ार, वही सैर चश्मी और उन्हीं की तरह मेहमान नवाजी उनका अपना एक शुगल बन चुका था। उनके यहाँ जो कुछ होता कम था। अब्दुल्ला ज़बा होते होते रह गए। कुर्बानी की मन्नत दूसरी सूरत में पूरी हुई। तब से कई हज़ार साल पहले इस मक्का में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बह अज़ीम का मुहतमिम बिशान वाक़या पेश आया था। तारीख़ ने ज़रा बदले हुए अंदाज में फिर अपने को दोहरा दिया था। वही नस्ल, वही घराने, वही शहर, इन असरा पर कुदरत थी। और जैसा पहले चलता आ रहा था वैसे ही चलना शुरू हो गया। यहाँ पे एक पार्ट मुकम्मल हो गया। अब दूसरा पार्ट बिल्कुल छोटा है, दूसरे पार्ट को मिस ना कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो अच्छी नहीं बनी है, आइंदा बहुत अच्छी वीडियो बनेगी मेहनत से।